جو میری بہنیں پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ آج کی میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک آپ کو بھی اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، تمام تر مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو اپنی پرسوں والی ویڈیو میں بولا تھا نا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے اولادی ہے۔ میں نے اولاد ہونے کے حوالے سے پرسوں ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس پہ بہت لوگوں کے ویوز آ رہے تھے، اور میں نے سٹارٹنگ میں بھی یہی بات بولی تھی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اولاد نہ ہونا، اور واقعی میں اس پہ اتنے ویوز سے، کامنٹ سے، اور اتنے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ میں یہی ان سے بولوں گی کہ اولاد دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے ذریعے ایک راستہ دکھایا ہے کہ دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری تڑپ کو دور کر دوں گا۔ جب آپ اولاد جیسی نعمت، آپ اولاد نہیں ہیں، آپ دعا مانگیں گی، تڑپ کے مانگیں گی، رو کے مانگیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے۔ لیکن میں نے نا بہت سے لوگ ایسے ہی دیکھے کہ نا رو رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھٹک رہی ہوں گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ہمیں اختیار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدہ تو ہے نا۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں گے۔ ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم سجدے سے ہی ہم دعا اللہ تعالیٰ سے منوا کے ہی اٹھیں۔ سجدے میں آپ اتنا روئیں، اتنی دعا مانگیں۔ میں بولتی ہوں کہ نا اللہ تعالیٰ نا اتنے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی اتنی پسند ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو یہ ایک ہی بات بولوں گی کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، نہ جائیں آپ کسی بھی بابا کے پاس، نہیں آپ کچھ کریں، آپ صرف دعا مانگیں، نماز پڑھیں، استغفار پڑھیں، تہجد میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے، ضرور نوازیں گے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ پہ اتنا توکل ہوتا ہے نا کہ وہ کسی بھی عمر کے حصے میں چلے جائیں، لیکن وہ بولتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں اور ایسے ایسے معجزے میں نے خود بھی دیکھے ہیں۔ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے اتنی اچھی بانڈنگ بنانا چاہیے، اتنا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ میاں نہیں آپ دیں گے، آپ دیں گے، آپ سے لوں گی میں، آپ دیں گے، ایسی دعا مانگنا چاہیے، ایسا بانڈ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا نا، وہ بھی مجھ سے سوال کرو۔ تو یہ اولاد، پیسہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ جیسا تم مجھ سے گمان کرتے ہو میں تمہیں تمہارے گمان کے مطابق دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پاک میں کہ میں استغفار کے ذریعے تمہیں اولاد دوں گا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار میں کچھ ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں استغفار کے ذریعے اولاد دوں گا، مال بھی دوں گا، بارشیں بھی دوں گا، اور اولاد بھی دوں گا۔ تو استغفار پڑھیں، اور دوسرا سورہ محمد پڑھیں۔ سورہ محمد میری اپنی بہن نے پڑھی ہے، اس کو اس کی ساس نے بتائی تھی، تو اس نے سورہ محمد پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹوں سے نوازا۔ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی، وہ وظیفہ بتاؤں گی جو میں نے خود پڑھا ہے یا پھر میری بہنوں نے پڑھا، وہ چیز بتاؤں گی۔ میں آپ کو سنی سنائی باتیں نہیں بتاؤں گی کہ فلاں آدمی نے یہ چیز پڑھی ہے آپ بھی یہ پڑھیں، وہ ایک انہوں نے اپنا بتایا ہوگا، ان کی اپنی سٹوری ہوگی، لیکن میں وہ چیز بتاؤں گی جو جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا، وہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی۔ اپنی بہنیں سمجھ کے میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی، اور آپ بھی مجھے اپنی بہن سمجھ کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ پڑھیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ محمد کا ویسے میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ سورہ محمد جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، یہ بہت پاورفل سورت ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اور بہت ساری پریشانیوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ کو کہیں پیسے پھنس گئے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ 5 لوگ، 7 لوگ، 11 لوگ جمع ہوں اور سورہ محمد پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے جو ہے وہ پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ محمد کے بہت سارے فضائل ہیں، اس لیے آپ خالی یہ نہیں کہ آپ نے ولاگ دیکھ لیا اور اس کے بعد چھٹی، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو پورا پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں چاہتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، استغفار پڑھیں، تہجد میں ہی سورہ محمد پڑھیں، وہ بھی آپ تہجد میں ہی مانگیں۔
تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے. آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے نماز میں دل لگائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نواز سے ہی چلے جائیں گے، آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے. خالی اولاد کا ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا، آپ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح بچوں سے نوازے، کیونکہ نیک صالح جو اولاد ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کے دعا مانگیں. آپ کو پتہ ہے حضرت ذکریا علیہ السلام 103 سال کے تھے، ان کی عمر 103 سال تھی اور ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی. جب انہوں نے بن موسم کے پھل دیکھے تھے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ بن موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو آپ مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے. اور اب یقین کریں میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں کہ جب میں نے یہ پڑھی تھی نا یہ حدیث تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اور میری 2 بیٹیاں تھیں اور مجھے دل چاہتا تھا کہ اللہ میاں مجھے جو ہے وہ بیٹے سے نوازے. جب پھر میں نے کنسیو کیا تھا نا تو پھر میں دعا مانگتی تھی اور میں ہر نماز میں یہ حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا آیت پڑھتی تھی، ہر نماز میں پڑھتی تھی. میں نے کثرت سے پڑھی ہے. میں نے پہلے مہینے سے لے کے میں نے آخری کے 9 منتھ تک جو ہے وہ یہ پڑھی ہے، کثرت سے پڑھی ہے. مجھے ڈاکٹر نے 7ویں مہینے میں ہی بتا دیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ بیٹا ہے. مجھ سے ڈاکٹر نے آگے پوچھا تھا کہ آپ کو سیکس پتہ کرنا ہے تو میں نے بولا ظاہر سی بات ہے بتا دیں. اگر ویسے تو مجھے اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے کام ہے تو انہوں نے مجھے لیکن بتا دیا تھا تو آپ کا بیٹا ہے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اپنی امی کو اور اپنی ساس کو بتایا تھا بس. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کنٹینیو رکھا 9 مہینے تک میں اس کو پڑھتی رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا اور میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا، محمد یحییٰ. میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئی تھی. آپ یقین کریں میں آپ کو اب بتا رہی ہوں نا میرے خود سے مجھے رونا آ رہا ہے، مجھ سے بھولا نہیں جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کی دعا کو ضرور سنتے ہیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا نا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنتے ہیں. آپ گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا. میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی دعا مانگیں، آپ بھی نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ میں یہ دعا بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا میں اتنا اثر دے دے کہ میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ لوگ سمجھ جائیں. آپ لوگ جو ہے وہ جو میں بتا رہی ہوں آپ لوگ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ بے اولادی نا ایک عورت کے لیے بہت بڑا جرم بن جاتی ہے. جن کی اولاد نہیں ہوتی ہوگی نا ان کے لیے بہت بڑا تانا بن جاتا ہوگا. وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہی ہوں گی کہ وہ بتا سکتی ہیں. تو آپ لوگ نا جو میں بتا رہی ہوں نا، جو آپ اور لوگوں کی بھی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کو جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں. اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتی رہیں گی نا، کہتے ہیں نا اگر پتھر میں بھی آپ پانی ڈالتے رہیں گی نا اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتی رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن دیکھیے گا. یہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازیں گے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پریشان نہ ہو، آپ کسی بھی چیز سے پریشان نہ ہو. خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا اور پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو، میرا بھی دل تھوڑا سا بڑا ہو، مجھے بھی موٹیویشن ملے. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.